السلام علیکم، آپ سب کو عید مبارک۔ فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور حسب روایت اور ہمیشہ کی طرح ارشاد احمد عارف صاحب گروپ ایڈیٹر 92 نیوز موجود ہیں۔ اور عید قربہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت دنیا بھر میں مسلمانوں نے پھر سے زندہ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ پاکستان میں بھی عید قربہ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ ساتھ جو ملی جوش و خروش ہے اب کی بار اس میں کچھ زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے پروگرام کے آغاز میں دعا یہ ہے کہ آپ سب کو جہاں عید کی بہت سی مبارک ہو، وہیں ملک میں ہزاروں لاکھوں تا قیامت عیدیں اسی طرح آتی رہیں اور ہم یہ عیدیں اسی جذبے اور ولولے کے ساتھ مناتے رہیں۔ ارشاد صاحب، آپ کو بھی عید مبارک، اور کیسا گزرا آپ کا دن؟ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو، پاکستانی عوام کو میری طرف سے بھی عید مبارک، ادارے کی طرف سے بھی عید مبارک۔ یہ جو تھی نا، اس میں سوگواری اور سرشاری کا ایک ایلیمنٹ شامل تھا۔ پہلے ہمیشہ ہم سرشار ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، شاد ہوتے تھے۔ اب ایک سوگواری ہے۔ یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، بے گناہ وہاں نشانہ بنے، انڈیا نے حملہ کیا، 40 بے گناہ جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی شہری جو ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ نشانہ بن گئے۔ خزدار کا جو واقعہ ہوا تو اس کی وجہ سے سوگواری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پاکستانی عوام کو سرخرو کیا ہماری مسلح افواج کے کارروائی کی وجہ سے، کارنامے کی وجہ سے، قوم اور حکومت کے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے ایک سرشاری ہے، پوری قوم کے اندر ہے۔ اور جب ہم بیٹھتے ہیں تو عید مبارک پیش کرنے کے بعد پہلی جو بات ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ عید بڑی بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا اور اب کیا ہوگا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے، ڈیبیٹ ہے جو ہو رہی ہے۔ بہرحال آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں اپنے اپنے شعبے کے عظیم لوگ ہیں اور بہت بہترین کام کیا، پوری زندگی اپنے جس کام کے ساتھ جڑے اس میں اپنا لوہا منوایا۔ اب ماشاءاللہ اپنے بہترین عہدوں پہ، پوزیشنز پہ فائز ہیں تمام جو آج ہمارا پینل ہے۔ اور سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ جس شخصیت کا ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں، آپ نے ان کو ایز اے پولیٹیشین ہی دیکھا اور ایز اے پولیٹیشین ہی انہوں نے اپنا نام بنایا، اور اس وقت یہ کسٹوڈین ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ میری مراد ملک محمد احمد خان صاحب، اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ہے۔ بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ، عید مبارک۔ تھینک یو ویری مچ فیصل، ویری ویری کائنڈ سر، پلیئر آپ کو بھی عید مبارک، اور ارشاد صاحب آپ کو عید مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور پھر جو دوسرے ہمارے پاس شخصیت ہیں، ان کا بھی ایک اپنا مقام ہے، وہ بھی سیاستدان ہیں اور پنجاب اسمبلی کی وہ بھی کلیدی حیثیت ہے ان کی۔ سی ایم کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا عہدہ ہے تو وہ ان کے پاس ہے، اینڈ ہی از اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، ملک احمد خان بچر صاحب۔ ملک صاحب ویلکم، عید مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی عید مبارک جی۔ خیر مبارک۔ شاہ صاحب کو، ملک صاحب کو، اسپیکر ہیں ہمارے، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، ان کو بھی، سب کو اور پوری قوم کو عید مبارک جی۔ ڈیفینیٹلی خیر مبارک۔ اب جو ملک محمد احمد خان صاحب کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، بہت اچھی دوست ہیں ہماری، بہت کمپیٹنٹ ہیں، اور بہت جلدی انہوں نے جو اپنا کام ہے وہ دنیا کے سامنے اس کا ادراک کروایا، اور جس کام میں کود پڑی، دل و جان سے کود پڑی، وہ کوئی بھی شعبہ ہو۔ روڈ شوز بھی کیے، اسٹوڈیو شوز بھی کیے، رپورٹنگ بھی کی، خبریں بھی پڑھیں، اور اب ایک پرومیننٹ اینکر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ فروہ وحید صاحبہ، فروہ عید مبارک، ویلکم، تھینک یو سو مچ۔ آپ دونوں کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور ہمارے ساتھ جو ایک اور شخصیت اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں، ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہے، آپ بھی اینکر پرسن ہیں۔ بائی پروفیشن شی از کلینکل سائیکالوجسٹ، لیکن لوگوں نے ان کو ریلیشن شپ کوچ بنا دیا ہے، بیکاز جو سوشل میڈیا پہ ان کا اتنا وائرل کنٹینٹ ہے، اور ہمارے یہاں ریلیشن شپس بہت زیادہ، ہمارے کیا بلکہ پوری دنیا میں ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہیں ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، عید مبارک آپ کو۔ بہت شکریہ، اپنی آپ کو بھی مبارک۔ خواتین کے مقابلے میں انہوں نے مردوں کا جو کیس لڑا ہے نا، جی اس کو عمل کر دیا انہوں نے، لیکن اس میں ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ وہ کیس انہوں نے ایسا لڑا ہے کہ اکثر مردوں کو اب برتن دھو کے ہی اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے، اس پہ ہم پوچھیں گے ان سے۔ لیکن ملک صاحب، ارشاد صاحب نے بھی ذکر کیا، ماضی کی نسبت یقیناً یہ عید مختلف ہے، لیکن آپ کو اس عید کا
سب سے خوبصورت رنگ کیا نظر آ رہا ہے اور ایک امید، ولولہ، جذبہ، اتحاد، یہ جو فضا بنی ہے، یہ مومنٹم کب تک چلے گا؟ دیکھیں، میں آپ سب کو بڑی عید مبارک، اور آپ کے ناظرین کو آپ کے توسط سے جو میری آواز سن رہے ہیں. میری زندگی کا یہ بڑا قابل فخر لمحہ ہے، اور مجھے یہ لمحہ جو میسر آیا ہے، میں اس کو جی رہا ہوں. آئی ایم لیونگ ٹو اٹ. میری خواہش تو امن ہے. میں ہر صورت میں چاہتا ہوں کہ اس خطے میں ترقی ہو، امن ہو، لیکن میں کسی صورت بھی ہندوستان کی ہیجمنی نہیں چاہتا. میں برابری کی سطح پہ تعلق چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ سفارت، سیاست یہ کامیاب ہو. جنگ میں نے دیکھی نہیں، سنی ہے. میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر لڑنی پڑی تو میری قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کسی کی دھمکی سے، کسی کے خوف سے ایک لمحے کی بھی کوئی پائے لغزش نہیں ہے. افواج نے، قوم نے، سیاستدانوں نے، ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے، صحافیوں نے، اور پوری ایک نیشنل کریکٹر نظر آئی ہے. آپ جرنلزم لے لیں، آپ یہیں سے شروع کریں. جو انڈین جرنلزم ہے، اگر میں میرٹ پہ ویسے تو کہتے ہیں کہ جنگوں میں سب سے پہلا قتل سچ کو ہوتا ہے، لیکن اگر میں میرٹ پہ، انصاف پہ بات کروں تو میری جرنلزم از پاسڈ ود فلائنگ کلرز. میں اگر پولیٹکس پہ بات کروں، اتنی ڈیپنڈ کلیویج شاید ہندوستان میں نہیں ہوگی جتنی پاکستان میں، لیکن اس مدعے پہ بالکل مٹھی بند ہو کے کھڑے ہوئے سب. نقطہ ایک ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے نیشن یہ جو لمحہ میسر ہے، یہ میری جنگی برتری کا ہے، میرے سکل سیٹ کا ہے، میرے ریزالو کا ہے، اینڈ اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ اینڈ آئی ایم لیونگ ٹو اٹ. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب، ڈیفینیٹلی ایک بہت ٹائم کے بعد ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سر اٹھا کے تھوڑے کاندھے چوڑے کر کے چلنے کا وقت آیا ہے. لیکن یہ عید آپ بھی سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی بھی محسوس کر رہی ہے کہ باقی عیدوں کی نسبت بڑی مختلف ہے، اور اس دفعہ جو ملی جذبہ ہے وہ زیادہ ہے، اور یا کس پہلو یا کس اعتبار سے آپ کو یہ عید ویسی ہی پچھلی عیدوں جیسی لگ رہی ہے یا مختلف لگ رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ملک صاحب نے یہ بات کی کہ یہ لمحہ ہر کسی کے لیے یہ ایک قابل فخر لمحہ تھا، اور ہماری افواج نے یہ ثابت کیا، اور قوم افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی، کیونکہ جنگیں ہمیشہ قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو افواج جیتتی ہیں نا جی. تو اگر اس کانٹینٹس میں دیکھیں تو یہ قابل فخر عید ہے ہماری. اگر ہم پارٹی ذاتی طور پہ میں ایز اے پوزیشن پارٹی کے دیکھوں تو ہم نے پوری طرح ایک سپورٹ کیا، اور ہم نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ بغیر کسی کنڈیشن کے یا کوئی جو بھی حالات تھے ہمارے ملک کے، اس کے باوجود، کیونکہ ہم ساتھ کھڑے ہوئے، یہ کوئی احسان بھی نہیں ہے کسی پاکستانی کا. ہم سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اور یہ جو ہم ادھر بیٹھے ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہے. تو وہاں تو تیسرے درجے کا شہری نہیں ہوتا مسلمان. اور ہندوستان 1948 سے لے کے آج دن تک، جو 48 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اب سندھ طاس معاہدہ جو ہوا، پہلا جھگڑا تو شاید ملک صاحب اور ارشاد عارف صاحب کریکشن کریں گے، 1948 میں شروع ہوا تھا، جو پانی کا پہلا جھگڑا ہمارا شروع ہوا تھا. تو آج دن تک انہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا دل سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے قوم، ایک قوم کی ایک بڑی فخر والی عید ہے اور قابل فخر عید ہے. اور ہم نے اپنی جو اپنی صرف مین ابیلٹی پہ نہیں، مین پاور پہ وہ صرف اتراتا تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، اس کو شکست دی ہے، اور وہ شکست فیل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، سب دنیا کے سامنے ارشاد صاحب. تو اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں، جو ملک صاحب نے بات کی کہ امن، ہم تو امن چاہتے ہیں. پاکستان کا جو تصور تھا اس وقت قائد اعظم نے یہ کہا، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے یہ کہا، جب وائس آف امریکہ نے ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں ویسے ہوں جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں. اس ایک مثالی تعلقات کا تصور کہ ہمسائے ہیں اور کوئی فرق نہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کینیڈا سے
ایک قدم امریکہ چلا جاتا ہے، امریکہ سے ایک آدمی کینیڈا چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. مزید اس پہ بات کرتے ہیں، ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی عید کیسی جا رہی ہے؟ اور اسپیسیفکلی کیونکہ دیکھیں جب مرد کام کر رہا ہو گھر میں، کیونکہ عید کے دن موسٹلی مردوں کو کام کرنا پڑتا ہے، جانور ہے، اس کے بعد پھر کسائی کا بندوبست ہے، پھر گوشت ہے، اس کو سارا بانٹنا بھی ہے، تقسیم بھی کرنا ہے. تو اس وقت جو بالخصوص حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور خواتین جو ہیں کیونکہ کام کرتے ہوئے زیادہ غصہ آتا ہے، میں نے یہ فیل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. دیکھیں پہلے تو آپ لوگ جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہماری پاک افواج نے اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ہمیشہ سے ہی دیکھیں جب بھی کبھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے تو پاک افواج ہی سامنے آئی ہے. میں تو سویلینس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم صرف باتیں کرنے کے لیے ہیں، ہم صرف سوشل میڈیا کے لیے ہیں کہ ہمارا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ ہم جو ہے وہ ٹائپ کر دیتے ہیں، جہاں ہمارا منہ کھلتا ہے وہاں ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. باقی مردوں کی جہاں آپ بات کر رہے ہیں تو عید کا دن، خاص طور پہ بقرہ عید کا دن مردوں کے لیے ہوتا ہے، اور مرد ہی جو ہے وہ خریداری کرتے ہیں جانور کی. پھر اس کے بعد اکثر تو گھر میں کسائی بھی بنے ہوتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ ظاہر ہے یہ کسائی کو لانا اور نہ بھی لانا تو خود بھی کچھ لوگ جو ہے وہ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ہمارا پاکستان بھی ہمیں قربانیوں سے ہی ملا، اور ہمارے اسلام میں بھی قربانی کو بڑی اہمیت دی گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ قربانی کی یہ عید ہمارے لیے بڑی اہم ہے. یہ اصل میں بیسک تو اس لیے ہے کہ ہم نے قربانی کر کے اپنے فریزر نہیں بھر لینے، یا مرد حضرات نے کام کرنا ہے تو عورتیں جو ہے وہ بیٹھی نہیں رہیں گی. لیکن یہ ہے کہ مرد حضرات اور خواتین جو ہیں وہ مل کر آپس میں جو ہے وہ کام کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے پاکستانی مردوں کی ایک سائیکالوجی دیکھی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کی خواتین کام کرتی ہیں، مرد کام نہیں کرتے. ایسی تو کسی اسٹریٹجی اور پالیسی میں نہیں ہے، یہ صرف سائیکالوجی ہے. اور آپ یقین کریں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مرد جس جگہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں یا گھر میں اور خواتین کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے ان کی عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہے. تو کاش کے مردوں کو یہ سمجھ آئے پاکستان کے کہ اگر ہم اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں گے تو ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. نہ کہ کوئی ان کو جو ہے وہ یہ کہے کہ جی یہ بیوی کی بڑی مانتا ہے، جو کہ ہمارے پاکستان میں اکثر یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. RM والا، ہاں رن مرید، یس رن مرید بندہ کہہ دیں، وہ بھی ایک ٹیبو، ایک اسٹیریوٹائپ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس طرح آپ پریچنگ کر رہی ہیں تو ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ اب موسٹلی مرد جو ہیں وہ چھوٹے موٹے کام، برتن شرتن دھونا کر لیتے ہیں، جھاڑو پوچھا، بچوں کے ڈائپر چینج کر لینا. آپ یہ دیکھیں بڑی تبدیلی آئی ہے پاکستان میں ریلیشن شپ کے حوالے سے. اور میں میرا تو بالکل ایکسپیرینس ہے، آئی ڈو دیٹ. نہیں کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں. اگر آپ برتن دھو لیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس کا مجھے ریوارڈ جو ہے وہ بھی یہ پروگرام یہاں کرنے کے بعد جا کے یہ کام کرتے ہیں یا پہلے کرتے آتے ہیں؟ جب دیکھیں سر بڑی مختلف روٹین ہے. میں نے رات کو جاگنا ہوتا ہے تو بیگم صاحبہ نے رات کو سونا ہوتا ہے، رات کو اگر بیٹی جاگ جاتی ہے اس کو سنبھالنا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اب جو ہے نا جس چیز پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا ریجنلی بھی، آپ کے پاس ایک قصور کی ریفلیکشن ہے، ادھر میاں والی کی ریفلیکشن ہے، فروا ایک لاہور کی ڈیفینیٹلی. فروا شاعری سے بڑا شغف ہے، گنگناتی بھی ہیں، تو کچھ عطا کر دیں. شاعری سے تو یہ تو آپ نے بڑا ہی پرامپٹ قسم کی چیز پوچھ لی. میں اس بارے میں بات کروں گی. نہیں اس بارے میں نہ بات کریں. دیکھیں عید کا دن ہے، یقین مانیں ہمارے ویورز ہمیں یہ فیڈ بیک دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے عید کے دن ہمیں بور کرنا تھا تو ہم مطلب اتنے پرومیننٹ لوگ بیٹھے ہیں، زندگی کے پہلو، کوئی عشق محبت، ملک صاحب کی کتنی محبتیں ہیں، اسپیکر صاحب کی کتنے عشق ہیں، ڈاکٹر صاحبہ اس بارے میں کیا رائے دیتی ہیں، یہ عشق محبت ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے، تو اس پہ ہم کوئی بات کرتے ہیں. تو آپ کچھ عطا کریں، پھر میں ملک صاحب کی طرف آؤں گا اور ملک صاحب سوال کا جواب آپ سوچ لیں گے محبتیں زندگی میں اچھا شعر، کوئی اچھی غزل، کوئی. میرے تو خیر شاعری ایک ایسی چیز ہے جو سیکھی نہیں جا سکتی. شاعری عطا ہوتی ہے اور جب آ جائے تو لکھنا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ دماغی طور پہ ہمیشہ وہاں پہ اسٹک رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں جلدی سے سنا دیتی ہوں کہ ایک بار جو ہو جائے وہ عشق دوبارہ نہیں ہوتا. ایک بار جو ہو جائے، ایک بار جو ہو جائے وہ عشق دوبارہ نہیں ہوتا. پاس ہے دور نہیں پر ابھی سے گزارا نہیں ہوتا. امر ہونا ہے گر عشق میں تو تباہ تو پوری طرح ہو جاؤ. جو ہر بات پر بدل جائے وہ صرف تمہارا نہیں ہوتا. اور لائق قدر ہیں وہ لوگ جو ہمیں جانتے ہیں. وجہ خاموشی بھی بتائیں
اب ہر بات پہ تو اشارہ نہیں ہوتا. اور اس کا آخری مصرع ہے کہ چلو اگر کر بھی لیں ہم شکوہ خدا سے تو کیا حرج, چلو اگر کر بھی لیں ہم شکوہ خدا سے تو کیا حرج, ہم تو ہیں اس کے وہی ہمارا نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا سا خدا اور بندے کے بیچ میں ایک جو ربط ہمیشہ بنتا اور ٹوٹتا ہے, اس پر میں نے لکھا تھا. لیکن اگین اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں. آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ آپ نے اپوزیشن بھی بٹھائی ہوئی ہے, نہیں وہ یہی میں بھی پوچھ بٹھائے ہوئے ہیں اور رہا ہاؤس ہوں, ان ہر آرڈر بات ہے. جو بدل جائے وہ تمہارا نہیں ہوتا. تو ملک صاحب کتنی بار آپ بدلے ہیں؟ نہیں اپنی ذاتی زندگی میں, ذاتی زندگی میں سیاسی نہیں, ذاتی زندگی میں تو ٹائم ہی نہیں لگا بدلنے کا. میاں والی میں جو بندہ بدلتا ہے نا اس کا بڑا ہی برا انجام آپ ہوتا کہہ رہے ہے. کہ زندگی میں یو ٹرنز نہیں ہونے چاہیے, زندگی میں اپنی ذاتی زندگی میں یو ٹرنز نہیں ہونے چاہیے. میاں والی میں جو بدلتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو کوشچن ہے, دیکھیں ذاتی زندگی میں جب آپ گریجولی جب آپ کی عمر بڑھتی ہے تو چیزیں سمجھ آتی ہے, وہی جب سمجھ آتی ہیں تو پھر لیکن اب وہ عمر نہیں ملک رہتی. صاحب آپ کی عمر عمر کا کے ساتھ اندازہ بھی تو سمجھ نہیں نہیں ہے, آتی. عمر کا اندازہ تو نہیں ہے, لیکن اپیرنٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جس عمر کے حصے میں آپ ہیں اس میں جو 55, ہوتا ہے وہ 56 جان لیوا ہوتا ہے. نہیں اب تو نہیں ہے. وہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس میاں والی کا ماحول جو تھا وہ عشق والا ماحول ہے ہی نہیں. ملک صاحب کو بھی کو پتہ ہوگا وہاں پہ تو اب تو کچھ. سر دیکھیں میرا تو زیادہ ٹائم گزرا لاہور میں. ملک صاحب پکی شاہ مردان سے لے کے عیسیٰ خیل, موسیٰ خیل, شہر, یہ سارے علاقے میں گیا ہوں دیکھے. تو آپ لیکن میں نے کہیں بھی پھر آپ کو یہ پھر آپ کو مجھ سے یہ کوسچن نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ جو عشق کے بارے میں کانسیپٹ ہے نا, ہم بڑا مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں اس چیز کو. عشق جو ہے اس کی جو سٹیج ہے وہ اور ہوتی ہے, وہ ایکسٹریملی روحانیت کی طرف جاتا ہے. آپ کسی بشر سے عشق نہیں کر سکتے, درست بات کر رہی اس پہ جنون ہو سکتا ہے, محبت یہ تصوف کی طرف نہیں, آپ تصوف کی طرف جا رہی ہیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں میاں ملک والی صاحب والے سے یہ آپ سے وہ چٹھیوں والا شاید عشق پوچھنے کی کوشش نہیں. میاں والی نے گل پتہ چل سے. گیا ملک صاحب اب اترا رہے ہیں, اب میں یہ سمجھوں کہ میاں والی میں عشق صرف کالا باغ میں ہی ہوتا ہے, باقی جگہوں پہ نہیں ہوتا. کالا باغ کے متعلق بھی جسٹس کالریس نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو سیاستدان ہیں وہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں, اور کالا باغ جو ہے وہ چونکہ کالا باغ ہے تو کالا باغ دکھاتا ہے. کالا باغ نے سبز باغ بھی بڑے دکھائے. بہرحال نہیں, وہ تو ایوب خان کے دور میں کہا تھا نا ایک سیاستدان نے کہ جی پہلے سیاستدان اور حکمران ہمیں سبز باغ دکھاتے تھے, اب کالے باغ. ایوب خان کی مہربانی ہے کہ کالا باغ اچھا ڈاکٹر صاحبہ, وہ فروا کی بات میں اس سے ایگریڈ ہوں جی کہ عشق جو ہے وہ شاید بندوں کے بیچ کا معاملہ نہیں ہے, لیکن محبت کے اب بہت سے پہلو ہیں. وقتی محبت, فل ٹائم محبت, لیکن پھر بھی لوگ اس میں سیریس ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. جی بالکل. لوگ سوشل لائف کھو بیٹھتے ہیں, جی ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں. تو ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا کہ یہ فیز کیوں کیوں بڑھ رہے ہیں معاملات, اور کیسے روکا جائے؟ محبت نہ ہو, دونوں. ہاں, محبت نہ ہونے کا کلیہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو فطری بھی ہے, کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے. اچھا دیکھیں, محبت میں تو میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن کیونکہ میری اسٹڈیز جو ہیں وہ سائیکالوجی میں ہے تو میں ایز اے کلینکل سائیکالوجی کے حوالے سے ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو بتا دیتی ہوں. میرے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے تو ایک محبت کرنے والے کو آپ ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ بس ابھی کر لیا ایکسپیرینس, تو جو ہے وہ پھر ہم اسی وجہ سے کرنا پڑا کہ آخر محبت ہے کیا, اس کو سمجھا کیسے جائے. ہو گیا نا, بالکل ہوا. اور محبت کرنی چاہیے, اچھی چیز ہے, زندگی میں ضروری چیز ہے. جو انسان محبت نہیں کرتا وہ زندہ ہی نہیں ہے. اور محبت آپ یہ اگر مجھ سے آپ شرط لگا لیں, دنیا کا کوئی بندہ میرے سامنے آ کر یہ کہہ دے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی, پاسبل ہی نہیں ہے. وہ چاہے میاں والی ہو یا کوئی بھی شہر ہو, شہروں سے تھوڑی محبتیں ہوتی ہیں, محبتیں تو دلوں سے ہوتی ہیں. اور اگر کوئی آپ کے دل میں بس کیا ہے, کوئی نگاہ میں بس کیا ہے, تو آپ اس کو نہیں نکال سکتے, پاسبل نہیں ہے. ضروری نہیں کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, کوئی آپ کو پسند ہے. دیکھیں, جن سے مخالف میں اٹریکشن کے لیے ہی اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے دنیا میں. یہی ایک رشتہ جو ہے وہ دنیا میں جنم لیا ہے جس کو میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں. اور یہ اٹریکشن رہتی دنیا تک قائم رہے گی. اس اٹریکشن کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اس کو محبت کا نام ہم نے اس طرح دیا کہ اللہ نے بھی محبت میں کائنات بنائی, وہ اس نے اپنے محبوب سے محبت کی اور پھر کائنات بنی. اب جب صورتحال محبت کی آتی ہے نا, تو جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا محبت وہیں پر ہوگی. اور محبت آج کے دور کی ڈیجیٹل محبت کو میں محبت نہیں کہتی. آج تو ٹائم پاس ہے. آج تو آپ کے ینگسٹرز جو ہیں وہ 1 2 3 4 5 10 محبتیں کر رہے ہیں. یہاں پر تو محبتیں آپ کی واٹس ایپ پہ چل رہی ہیں, مختلف ایپس پہ چل رہی ہیں.
آج سے 10 سال پہلے بھی واٹس ایسے ایپ ہی نہیں ہوتا تھا تو ایس ایم ایس تھے, اس سے پہلے والے خط لکھا کرتے تھے, پکڑے جی جاتے تھے. بالکل ایسے ہی. میری مراد یہ ہے کہ جنریشن زی کو ہم صرف یہ الزام نہیں دے سکتے, یا جو بچے جوان ہو رہے ہیں جو الفا ہے کہ یار تم ہی یہ سب کر رہے ہو, جیسے اس سے پہلے والے ہم ہیں, ہم سے پہلے والے یہ ہیں. ہر دور میں محبت رہی ہے, ہر دور میں یہ چیزیں سب رہی ہیں. جی بالکل, ہر دور میں ہوتی ہے, یہ سب رہی ہیں. لیکن اسے آپ ڈینائی نہیں کر اس میں سکتے. فرق یہ ہے کہ ڈیو ٹو دیٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس اب وہ اٹریکشن بڑی کم ہو گئی ہے, بلکہ ارشاد صاحب آپ کو بتائیں گے, میں یہ تو نہیں کہوں گی ارشاد صاحب نے لیٹر لکھے ہوں گے, لیکن ارشاد صاحب بتائیں گے کہ ہم جو اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ کبھی کبھی برقعے میں گزرنے والی کے ساتھ بھی آپ کو جب لگاؤ ہوتا تھا تو آپ لوگ ویٹ کرتے تھے کہ یہ خاتون نے یہاں سے گزرنا ہے, اور یہ کوئی اس میں کوئی دو نمبر ہی نہیں ہوتی تھی جو آج کل کے دور میں, اور ایسا ہوتا تھا لوگ دور سے دیکھ کر بھی ایک دوسرے کو رشتہ بھیجتے تھے. آج کل کے دور میں کیا دو نمبر ہی ہو رہی ہے؟ میں ایک بات نہیں, آج کل میں ایک نمبر کون سی چیز ہے؟ ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے گھریلو ناچاکی, طلاق, لڑائی جھگڑے یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جی بالکل ایسے. کئی وجوہات ہیں اس کی. اس میں گھر چلانے میں سب سے زیادہ ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کون کرے گا تو گھر صحیح چلے گا, مرد یا عورت؟ دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں, کافی خواتین کو میری یہ بات جو ہے بری بھی لگتی ہے کہ میں ہی کیوں, عورت نہیں گھر بسانا ہے, عورت ہی کی بیس ہے گھر بسانا, کیونکہ عورت ماں ہے, عورت بہن ہے, بیٹی ہے. عورت کو گھر کی چار دیواری کے لیے بنایا گیا, عورت نمائش کی چیز نہیں ہے کہ عورت کو باہر جا کر کمانا ہے, عورت کو باہر جا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے. جن کی مجبوری ہے, جو پڑھی لکھی خواتین ہیں یا ہماری طرح کی ہیں, انہوں نے باہر جا کے کام کرنا ہے, لیکن ہماری بھی کچھ حدود ہے. اب اگر ہم اپنی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہم ایک اچھی عورت نہیں ہے. ایک اچھی خاتون جو ہے وہ پورا گھر گھرستی کا دھیان رکھتی ہے. دیکھیں عورت کے بارے میں کہا کہ اچھی بیوی وہ ہے جو گھر میں ٹھہری رہے, جو اگر اجازت لے کے شوہر سے جو ہے وہ باہر جائے. آج کی آپ بیویاں دیکھ لیں, وہ کہتی ہیں ہم کیوں اجازت لیں اور ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی, ٹھیک ہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو صحیح ہے, ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, مرد کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا مرد کی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اس میں کہیں بھی نہیں آتا. ایک گھر بسانے میں مرد ہی کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. مرد اگر چاہے تو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے, اور عورت اگر چاہے تو اپنی ضد پہ کنٹرول کر لے. یہ دو چیزیں مرد اور عورت نے اگر کر لیں تو گھر بسانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. عورت ضد پہ اڑ جائے تو بات نہیں مانتی, اور مرد غصے میں آ جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتا. طلاق آپ کو پتہ ہے کہ غصے میں ہوتی ہے. تو یہ صورتحال جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے نا کہ میں آگے, اور پہلے تو مرد ہوتے تھے نا کہ وہ مردوں کو اجازت ہے 4 شادیاں کرنے کی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اور کرنی بھی چاہیے, ضروری ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں ایک ملک صاحب بیوی, دیکھ رہے ہیں میری طرف غور سے. ملک سے میں ملک صاحب حلوی دیکھی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, بڑی بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے یہ, بریکنگ نیوز ہے سر. یہ دوبارہ کریں. ڈاکٹر صاحب ہم تو بڑی مشکل اس سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں, یہ دوبارہ چار اب تو باغیانہ خیالات پیدا کر دیں گے. نہیں دیکھیں بیویوں آپ افیئر برداشت کر لیتی ہیں, لیکن آپ ایک عورت جو ہے وہ نکاح میں برداشت نہیں کرتی, یہ کیا بات ہے؟ افیئر کون سی بیویاں برداشت کر لیتی ہیں, یہ بھی تو بس وہ کہتی ہیں افیئر چل رہا ہے خود ہی ختم ہو جائے گا. میں نے بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھا ہے کہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں یہ اس دنیا میں, اور یہ ہماری زوجین محترمہ یہ سن لیں ملک صاحب, اور وہ آپ کی اس پریچنگ پہ عمل کر رہے ہیں, متاثر بھی ہوں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو سمجھنا ہوگا, یہ میرا کوئی آرڈر نہیں ہے, یا میں نے کوئی کریٹ نہیں کی یہ چیز, یہ اللہ کا حکم ہے, اجازت ہے. آپ جو ہے وہ مجبوری کی صورت میں بھی, اور اگر آپ کی جو ہے وہ بیگم آپ کو وقت نہیں دیتی ہیں یا آپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں ہے ان کا, تو آپ جو ہے وہ ایک الگ شادی کی طرف, ایک آگے شادی کی طرف جا سکتے ہیں. غلط آپ نے تعلقات بھی تو رکھنے ہیں, ناجائز تعلقات بھی تو رکھنے ہیں, تو پھر کیوں نہ جو ہے وہ آپ نکاح ہی کر لیں, بہتر ہوتا ہے. بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین اس پر ایگری نہیں ہوتی, اور خواتین ہمیشہ میرے خلاف اس پر جو ہے وہ پروپیگنڈا اور کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کو ہمارا سوال ہے کیونکہ میرا صافی آ گیا, اگر مرد کو 4 سے زیادہ پسند ہو پھر کیا کیا جائے؟ نہیں 4 سے زیادہ کی تو اجازت نہیں نا, وہاں پہ حدود اللہ آ جاتی ہے. 4 تو ہو گئی نا شادی, نہیں بس 5ویں کے بارے میں صحافیانہ سوال ہے. دیکھیں نا, نہیں تو ایک آپ کہہ رہے ہیں اجازت نہیں, آپ نے فیصلہ کہا کہ اجازت نہیں. شاہد صاحب میرا بھی ساتھ سوال لے لیں, مرد کی پسندیدہ عورت صرف ایک ہی ہوتی صحافی ہے. بن کے آپ کو سوال کر دیں. وہ تو پھر آپ مذہب بیچ میں لائے نا, یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے. اب انسان ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہو, تو لیٹ سے کہ ایک ایسا انسان جو اس کو پسند 4 سے زیادہ ہو, تو پھر اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟
اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت حرم ٹائپ ملک صاحب میں کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے لیے تو پھر سلطان ہی بننا پڑے گا۔ ایک چونکہ حرم کو بنے۔ بات آ گئی ہے قرآن مجید میں جہاں 4 شادیوں کا ذکر ہوا ہے وہ شادیوں کے ضمن میں ہوا ہی نہیں ہے، جی ہاں نہ وہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے، بالکل درست۔ وہ جنگ احد کے بعد جی بالکل۔ جب بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے اور خواتین جو تھی بچے تعداد زیادہ یتیم ہو گئے، تو اس وقت حکم یہ نازل ہوا کہ ان بچوں کی سرپرستی آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور سرپرستی آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کو مالی مدد فراہم کرنی ہے، ان کو شیلٹر دینا ہے، یہ وہ۔ ایک تو یہ ہے آپ کا پہلا فرض تو بنتا ہے کہ ان کی بغیر کسی وجہ کے سبب کے آپ نے کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر ان کی والدہ جو ہے جو بیوہ ہو چکی ہے ان میں سے جو تمہیں پسند آئے اس سے شادی کر لو، لیکن اس کے ساتھ بھی شرط یہ ہے کہ شادی کرو اور انصاف کرو۔ انصاف کریں۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر نہیں کرو گے۔ بالکل صحیح بات۔ کریکٹ۔ یعنی یہ بیسیکلی یتامہ جی بالکل۔ کے حوالے سے حکم ہے کہ جائز ایک بات۔ خاتون جو بیوہ ہوئی ہے اس کا کوئی آسرا نہیں ہے، وہ بچے نہیں پال سکتی، تو مرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو شیلٹر فراہم کرے، اس کے بچے کی نگہداشت کرے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب اس کو آپ جواز بنا لیں کہ چونکہ مجھے صحیح۔ فلاں عورت ایکچولی وہ نہیں، دیکھیں، شاہ صاحب، یہ حکم جو ریلیجیس اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن آن دی ادر سائڈ یہ ایک جواز تو ہے شادی کرنے کے لیے قرآن میں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں، نہیں، لیکن اس میں اور ایکوالٹی انصاف کی کی تو بنیاد بہت امپورٹنٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور میں شادی والی بات پہ آپ کو بات بتاتی ہوں کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی جن کو اپنے ہسبینڈ کی شکل پسند نہیں تھی، اور انہوں نے خلا لی اور کروائی اور پھر پسند کے مرد سے شادی کرائی۔ تو یہ فریڈم تو موجود ہے، لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ 4 شادیاں میں حق رکھتا ہوں، تو پھر ہم ایسا تاثر دیتے ہیں کہ عورت کم تر فیل کرنا شروع ہو جاتی ہے، یہ فیل کرتی ہے کہ I'm not enough تھوڑی for سی him۔ یہ بات آپ کی بات ہو سنجیدہ رہی ہے، لیکن یہ دیکھیں ایک جورسپروڈینشل سینس بھی ہے قرآن کی، اور وہ بڑی بنیادی شرط ہے۔ اور جہاں اللہ کی حدود کا ذکر ہے، یہ اللہ کی نافذ کردہ حدود ہیں، اور یہاں پر یہ طے اور اس کو کوالیفائی کیا گیا کہ کس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں اور کن حالات میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ سرکمسٹینشل بھی ہے، کنڈیشنلٹی بھی ہے اور کوالیفائڈ بھی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اٹ از اے فری اسپری فار ایوری ون۔ اور انصاف کی بھی بہت سے فردر پھر ایلیمنٹ۔ You like somebody, you talking to them and you get mad. It's not like that. نہیں، میں سر معاملہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ میں ایک دونوں ملک صاحبان سے ایک سوال ہے۔ ملک صاحبان سے میں Actually یہ فیصل سوال اس لیے کرنا پوچھتے ہیں کہ چاہتا شاید ان ہوں کے بیک آف مائنڈ میں کوئی پلان۔ فیصل مجھے آج سب کے بیک آف مائنڈ اس عید میں میں آپ سے پوچھوں گا، یہ مجھے آپ کا اتنا اصرار، اور ڈاکٹر صاحب کی جو آپ نے یہ بات کو حمایت کی ہے، جو حمایت کی ہے اس بات پہ، آپ نے گھر نہیں جانا؟ یہ تو نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کوئی دوسری شادی تیسری چوتھی کرنے کا خواہش مند میں تو مزہ لے رہا ہوں کہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ میں بچوں کے ڈائپر بھی چینج کر دیتا ہوں، میں گھر میں پوچھا شوچا بھی لگا دیتا ہوں، برتن بھی دھو دیتا ہوں، تو آپ ویری گڈ شوہر ہیں تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور طارق عزیز صاحب کہا کرتے تھے کہ دوسری شادی کرنے والوں کو میں نے وقت سے پہلے مرتے دیکھے۔ خدا طارق صاحب کو غریق رحمت کرے، لیکن وہ یہ کچھ حقائق بھی ملک ہمارے ذوالفقار کھوسا صاحب نے، سردار ذوالفقار خان کھوسا صاحب نے میں خیال 90 سال کی عمر میں دوسری شادی کی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ دوسری شادی کے بعد۔ ہمارے یہاں سیاست جو تھی اس میں رواداری تھی، اور سیاستدان، مخالف سیاستدان ایک دوسرے کی عید کے موقع پر گھروں میں جا کے یا ٹیلی فون کے ذریعے مبارکباد دیتے تھے، خوشی میں شریک ہوتے۔ تو اب یہ کلچر ملک صاحبان اب بھی موجود ہے کہ عید کا دن ہے، آج قائد حزب اختلاف وزیر اعلیٰ کے گھر چلے جائیں، یا وزیر اعلیٰ قائد حزب اختلاف کے گھر چلے جائیں، یا اسپیکر صاحب قائد حزب اختلاف کے گھر چلے جائیں۔ وہ کلچر اب موجود ہے یا آہستہ آہستہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور بس اب اسمبلی سے باہر جو ہے تعلقات نارمل نہیں ہوتے؟ ملک صاحب سر ریجنل سطح پہ تو ہے۔ اچھا، اب چونکہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا، اگر میں اپنے ایریے کی بات کروں تو وہاں تو جو ہمارے لوکل جو ہم ہیں، یعنی میاں والی، بکھر، خوشاب، سرگودا، یہ تو ہمارا تو اسی طرح ہی چلتا ہے، خوشی غمی، عید، یہ سارا کچھ۔ اب جس لیول کی شاہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں نا جی،
اس لیول میں اب یہ چیزیں کم نہیں، اب تقریباً ختم ہو گئی ہیں. اور میرے خیال میں پہلے تو کم از کم اسمبلی کی راہداریوں میں یا اقتدار کے کوریڈور میں کو ملتے تھے لوگ، تو وہ بھی اب ملنا جلنا ختم ہو گیا. اس کی ڈھیر وجوہات ہے، جو کہ آج کا عید کا دن ہے تو پہلے یہی بات ہوئی ہے کہ اس کے ہم نہیں جائیں گے تفصیل میں، لیکن یہ کسی نہ کسی حد تک یہ آئس بریک ہونی چاہیے. ایک جب ٹائم تنگ نظری ختم ہونی چاہیے اس کی وجہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ملک صاحب بھی میرے خیال میں اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ہم جو کچھ پرانے لوگ خاندان جو ہمارے اپنے تعلقات ہیں وہ تو بیلنس ہمارا تو چل رہا ہے جی، بیونڈ دا پارٹیز چل رہا ہے کہ ہمارے اپنے تعلقات ہیں، اپنے نظریے پہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لیکن اس طرح کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ملتے رہتے ہیں. تو باقی جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آج کل جو حالات ہیں اس کے مطابق تو صحیح ہے، سمجھ یہی آتی ہے. نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ معاشرے کی تقسیم کسی صورت بھی نقصان دہ ہے، اور یہ کلیویج بہت ڈیپن ہو گئی، اس میں بڑا ہیٹریڈ بھی آ گیا. ابھی یہ ریسنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے پاکستان ہندوستان والا یہ جو مارکا ہے، اس میں پوری قوم متحد ہوئی تو کتنا اچھا لگا. بالکل. سیاسی اختلاف ہو کریں آپ، سیاسی اختلاف کرنا حق بھی ہے، سننا بھی چاہیے، برداشت بھی کرنا چاہیے، بٹ وہ پولیٹیکل اس پیرائی میں بات رہنی چاہیے. اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے روابط ہوں اور آپ ایک دوسرے سے بات چیت کریں، ملیں، تو یہ تو میرا خیال ہے سب سے اچھی اور خوش آئند بات ہے، کرنی چاہیے. مزید اس پہ بات کرتے ہیں. ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور بریک سے پہلے جو گفتگو ہوئی آپ نے سنی. یہ بتائیں ملک صاحب کہ کوئی عید آپ نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی گزاری ہے؟ نہیں، میں نے کبھی ان کے ساتھ عید نہیں گزاری. تو ویسے گوشت کا تبادلہ وغیرہ ہوتا رہا کسی عید پہ؟ کیونکہ آپ کی قربت کے چرچے تو رہے ہیں. نہیں، دیکھیے میرا ان سے بہت ہی عزت اور احترام اور عقیدت مندی کا تعلق ہے. میرے وہ از این ایلڈر ٹو می اینڈ از اے ویری رسپیکٹڈ مین، جو ان کا بہت احترام. صحیح ہے. چلیں فروا، کبھی ایسا ہوا ہو، گیسٹ عموماً کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں، لائیو شو میں نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی نے گھر بلایا ہو، آپ کی ٹیم پہنچ گئی ہو، آپ وہاں پہ ہوں، آپ بھی تیار ہو کے جا چکی ہوں، اور پتہ چلا ہو کہ جس نے بلایا ہے وہ گھر پہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا؟ ایسا کبھی بھی نہیں. ہاں، ویسے لائیو شوز میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہو جاتے ہیں، کبھی جیسے موسم خراب ہو جائے، کچھ لنک ڈاؤن ہو جائے، یہ لائیو پروگرامز میں ہو جاتا ہے اکثر اور بیشتر اوقات. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے کمٹمنٹ کی ہو اور اسے مس کمٹمنٹ میں تبدیل کر دیا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. میرا خیال سے آپ اخلاقی طور پہ پھر آپ کا وہ بڑا نیچے چلا جاتا ہے. مجبوری بھی کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اکثر آئی ہیو ایکسپیرینس دس. ابھی سیاست کی بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے آپ کا بھی گھرانہ، ملک صاحب بھی گھرانہ، آپ لوگ شروع سے ہی سیاست کر رہے ہیں، نسلوں کی سیاست ہے. عمومی طور پہ ایسے گھرانوں کے لوگوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ سیاست میں نئے نئے آئے ہیں، کچھ لوگ قصے سناتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص نے کیمپین کے دوران بلایا کارنر میٹنگ کے لیے، آپ آ جائیں. وہاں پہ ہم گئے تو وہ جس بندے نے بلایا تھا وہ بھی موجود نہیں تھا، لوگ بھی نہیں تھے. تو اس طرح کے واقعات بھی کبھی ہوئے ہیں ملک صاحب، یا کسی کی دوست احباب نے بتائے ہوں کوئی دلچسپ سی بات جو انوکھی ہو کہ سیاستدان کو اس طرح کے؟ ہمیں تو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات 11th آور میں گیسٹ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو قریبی دوست ہوں ان کو ریکویسٹ کریں وہ آ جائیں تاکہ آپ بھاگ جانے کی بجائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں بھی یہ کہنے لگی تھی کہ کچھ کوئی اچھا، ویسے یہ بڑا ایک کامنلی ہم یوز کرتے جو ہم ہیں، استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارا ویسے نہیں، میرا نہیں، ہمارا دیکھیے ہمارے چونکہ ایک پولیٹکس جو ہوتی ہے نا، ایک پارٹی پولیٹکس ہوتی ہے، ایک دھڑے کی ہوتی ہے. اب ملک صاحب ہیں یا ہم ہیں، چلو یہ بھی ماشاءاللہ کافی عرصے سے ہمارا بھی آ رہا ہے گزارا چل تھوڑا بہت. تو جو دھڑے کے لوگ ہوتے ہیں ایکچوئل الیکشن وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اب ہم جب دیکھیں ایک حلقہ ہے، نہیں دیکھیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ تو خاندان ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے ملک احمد خان بچر کون ہے، دادا کون تھے، پردادا کون تھے. آپ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں تو آپ کے پاس نئے بعض لوگ ایسے بھی ہیں بالخصوص اس اسمبلی میں کہ جو بن گئے بس ایم پیز آ گئے
تو وہ بھی تو کوئی نہ کوئی قصہ کوئی واقعہ تو بیان کرتے ہیں. نہیں اس دفعہ دیکھیں جو جس خاص حالات میں الیکشن ہوئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کا تو کوئی کسی نے بلایا ہی نہیں, یا تو کوئی بلاتا نا جی. اب میں خود تقریباً الیکشن والے دن بھی میرا گھر بند تھا, تو اس قسم کے حالات اس دفعہ تو رہے ہیں. ویسے یہ بڑا کم ہے, یہ ریئر ہے کہ آپ کوئی بندہ گھر بلائے کوئی کارنر میٹنگ. اس کی وجہ یہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے, چاہے کوئی چوتھے نمبر والا ہے, چاہے کوئی 5ویں نمبر والا ہے, چاہے جیتنے والا ہے, چاہے رنر اپ ہے, جس کو جس حلقے کا بندہ گھر بلا کے تو آگے سے بھاگ جائے گا, تو وہ جو ہمارا ایریا وہاں پہ تو دشمنی شروع ہو جاتی ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. ووٹ دینا نہ دینا وہ ایک نارمل بات ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ملک سے بیٹھے ہیں کوئی ایسا ہو کہ کوئی بلائے اور پھر صرف اس بات پہ کہ میرے گھر وہ نہ آئے اور گھر سے غائب. دیہی کلچر میں تو بالکل, دیہی کلچر میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے نا. نیور ایکسپیرینس, کوئی ایکسپیرینس یعنی پرینکس نہیں ہوتے ہیں نہیں, اور میرے خیال میں ادھر بھی نہیں ہوتا یہ جو میرا نہیں اربن ایریاز میں. آپ میڈیا کی وجہ سے چونکہ آپ کے مہمان آپ کے بقول بھاگ جاتے ہیں, ڈر کے وجہ سے اگلا مہمان سن کے بھی بندے بھاگ جاتے ہیں. اچھا میں ذرا فرینک سے مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب آپ کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں, تو طرح طرح کی کالز بھی آتی ہوں گی جی. کوئی ایسی کال جس نے بالکل آپ کے آپ کہہ لیں کہ رونگٹے بھی کھڑے کر دیے اور آپ کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو کہ اس کو کیا جواب دوں؟ دیکھیں کالز تو بہت ساری ہوتی ہیں, میں خود تو ریسیو نہیں کرتی کالز, میری ٹیم کرتی ہے, لیکن اکثر اوقات کوئی ٹیکسٹ وغیرہ آئے تو میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. جب میں واٹس ایپ چیک کرتی ہوں اپنا, تو اس میں پیشنٹ سے زیادہ میرے رشتے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے. وہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے اور ڈیفرنٹ بھی لگتا ہے, کیونکہ میرے بہت سارے جو ہے وہ انٹرویوز اس طرح کے ہیں جس میں نے اپنی لائف کے بارے میں بہت چیزیں جو ہے شیئر کی ہیں. تو شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں سنگل ہوں تو بس شاید میں رشتہ جلدی سے کر لوں یا جو ہے وہ شادی ہو جائے تو شاید تبھی جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا. تو وہ لوگ جو ہے وہ پرپوزل زیادہ بھیجتے ہیں اور پیشنٹس کے حوالے سے. تو مجھے وہ بھی لگتا ہے کیونکہ ہم تو پیشنٹ کے طور پر ہی سب کو ڈیل کرتے ہیں, تو مجھے سب ویسا ہی لگتا ہے. تو مجھے بہت ڈفرینٹ لگتا ہے کہ لوگ ایسا کیسے کر دیتے ہیں اور ایسے ڈائریکٹ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے بارے میں پوری انفارمیشن لیں اچھے طریقے سے, اس کے بعد آپ کوئی اسٹیپ لیں. اور جہاں تک پیشنٹس کی بات ہے تو پوری دنیا میں اس ٹائم دنیا کے وہ ممالک جو شاید میں میری ٹپس پر بھی نہیں ہے, وہاں سے مجھے کالز آتی ہیں اور وہاں تک جو ہے وہ میری ریلیشن شپ کے حوالے سے ویڈیوز جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے نمیبیا, یوگینڈا. ہاں ایگزیکٹلی, مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ جو ہے وہ آپ سارا یورپ بھی لے لیں اور آپ مڈل ایسٹ بھی لے لیں, آپ سب جگہ سے جو ہے وہ کالز ہیں. اور لوگ یہی کہتے ہیں, نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری کمیونٹیز کے لوگ بھی مجھ سے جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں. تو بریک اپس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ محبت میں بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. دیکھیں دل جس کا ٹوٹتا ہے وہ پھر فوری طور پر جو ہے وہ رابطہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں میں کیا کروں, میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اب میں نے اس کو کیسے ریکور کرنا ہے. تو دیکھیں میرے پاس بہت ساری ایسی تھیراپیز بھی ہیں جس میں ہم جو ہے وہ ایک نارمل آپ اپنی لائف کی طرف آ جاتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ڈپریس ہیں, کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے, تکلیف میں ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس سے شیئر کرے, تو اس میں ہمارے پاس ٹاکیٹیو تھیراپیز بھی ہیں. دلوں کا مرہم کیا ہے؟ دیکھیں کوئی سننے والا نہیں ہے. میں کہتی ہوں لوگ اگر ماہر احساسیات ہوتے تو ہم جیسے ماہر نفسیات کی ضرورت نہ پڑتی. صورتحال یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہاں پر. وہ کہتے ہیں نا کہ لہجہ ایسا کہ مطمئن کر دے, کتنے سچے تھے جھوٹ اس کے. تو یہاں پہ لوگ جھوٹ بول کر جو ہے وہ دوسرے کی زندگی میں انٹرسٹ کرتے ہیں. بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے, اپنے کاروبار کے حوالے سے, اپنے کام کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے. شادی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو بیچ میں رکھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے محبت ہے. اب وہ شادی ہوتی نہیں اور محبت بھی ٹوٹ جاتی ہے. اچھا ملک صاحب ایک بے سوال, آپ آج کا دن جو عید کا دن ہے آپ کا گزرا, تو ہمیشہ سے آپ زیادہ تر لوگوں کو عید مبارک کہنے, جو آپ کے دوست احباب ہوں گے قریبی یا آپ کے پولیٹیکل ورکر ہوں گے, جانا پسند کرتے ہیں یا گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو ریسیو کرنا, عید مبارک قبول کرنا زیادہ آپ کا معمولات کیا ہوتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں. میرے پاس بھی بہت سارے دوستوں کی آمد و رفت رہتی ہے, اور میں بھی کئی جو مجھ سے ایلڈرز ہیں یا میرے کوئی ایسے دوست جو بیمار ہوں یا نہ آ پائیں یا ان کی کوئی کسی وجہ سے مجھے ان کے پاس جانا پڑ جاتا ہے, تو میں اس عید کو آپٹیمائز کرتا ہوں اپنے لوگوں کو ملنے میں, دیکھنے میں, اور
और क्योंकि सबको पता होता है कि इस वक्त मैं अपने गांव में ही हूँ, मौजूद हूँ, तो फिर वो एक तकरीबन एक अपॉर्चुनिटी होती है फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इंटरेक्ट बड़ा अच्छी तरह से करते हैं। मलिक साहब ये डेडिकेशन कभी भी जिंदगी में तो मियाँ वाली में सर ईद वाला दिन अगर बाहर हो ना हम तो अगली ईद तक जवाब देना होना पड़ेगा। बिल्कुल सही सच्ची बात बात है। मलिक साहब, आज के दिन का मैसेज आपकी तरफ से क्या मैसेज है और क्या तासुरात हैं? तो सबको ईद मुबारक है और जी मोहब्बतें बांटें। ये ज़िंदगी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, लिव अप टू इट, इसको ज़िंदा रहें। और जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं, दोस्त हैं, जहाँ तक आपका पैगाम जाए खैर का जाए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद ख़ान बच्चर साहब, डॉक्टर नबिहा अली साहिबा, मलिक अहमद साहब स्पीकर पंजाब असम्बली और फरवा वहीद। इरशाद साहब, आज की नशिस्त हमारी यही रही। 92 न्यूज़ पे ये सिलसिला जारी है। एक मरतबा फिर हम आपको ईद की मुबारकबाद देते हैं और ईद की इन खुशियों के साथ हमारी कल की जो नशिस्त है, कल का प्रोग्राम है, वो भी आपने ज़रूर देखना है। अभी बहुत हल्ला गुल्ला भी है, ना सिर्फ हल्ला गुल्ला है बल्कि हम कोशिश करेंगे कि जो ये सारी खुशियों के लम्हात हैं इनको इस तरह बांटा जाए कि ये मज़ीद खुशियों में कन्वर्ट हों। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।